اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اہمیت زیارت امام حسین علیہ السلام، یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ اپنے طور پہ یہ تو ایک موضوع ہے، لیکن اس میں بھی کم از کم 4 موضوعات چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ دیکھنا ہے کہ زیارت کس کو کہتے ہیں، زیارت ہوتی کیا ہے، زیارت کے کیا فوائد ہیں، زیارت کے اسرار و رموز کیا ہیں، اور زیارت کے آداب و اغراض کیا ہیں۔ بہرحال چونکہ مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی عشق اور محبت میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبت کو ہی عنوان بنایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہوگا جو خدا سے شدید محبت کرتا ہوگا۔ بنیادی نقطہ یہی ہے محبت کا کہ اللہ سے محبت ہو، اور ظاہر ہے جب اللہ سے محبت ہوگی تو باقی چیزوں سے محبت کم ہوتی جائے گی، اولاد سے محبت، مال سے محبت، اس دنیا کی شہرت سے محبت۔ اور خدا کی محبت کا خاصہ یہ ہے کہ خدا کی محبت میں انسان سب چیزیں لٹا دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ لوگ انبیاء علیہم السلام کی سیرت و زندگی سے لے سکتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کی محبت میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دی۔ اب اسی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ صرف اللہ سے محبت کی جائے، یعنی عبادت کی جائے تو عشق سے کی جائے، محبت سے کی جائے۔ جتنے عبادت کے نام ہیں ان تمام ناموں میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، غریب پروری ہے، یہ سب خدا کی محبت کے عنوان سے ہیں۔ اللہ سے محبت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، دکھاوا ہیں۔ اسی لیے جب بھی عبادت کی جاتی ہے تو قربۃ الی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی محبت کا جو میزان اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا وہ سارے انبیاء میں، انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رکھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے مصطفیٰ ان کو فرما دیں کہ اگر یہ واقعاً محبت کرتے ہیں اللہ سے، یا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ، محبت الہی میں، تو فاتبعونی، آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو اس نقطے تک اگر انسان پہنچ جائے کہ محبت الہی کا میزان اتباع مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے، مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے، تو تفصیل میں تو نہیں جاتے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کے اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ کے سامنے اپنے خطبے کو روک کے کہتے ہیں اعلموا ان الحسین، دیکھ لو، جانو یہ کون ہے، یہ حسین ہے۔ اعلموا ان الحسین، یہ حسین ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس مقام پہ اس آیت کی تفسیر بیان کی، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ تو اگر اسی 2 چیزوں کو انسان سمجھ جائے کہ انسان کی محبت اللہ سے ہے، اور اللہ نے اسی محبت کے میزان کو محمد مصطفیٰ کے اتباع میں رکھا، اور جو اتباع کرے گا یحببکم اللہ، خدا کہتا ہے پھر اس سے میں بھی محبت کروں گا،
اور پھر محبت کے خاصے کو اس مقام تک مصطفیٰ لے آئیں کہ حسین کو اپنے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ حسین کون ہے؟ حسین منی و انا من حسین، میرے اتباع کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے، لیکن جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی خدا محبت کرتا ہے۔ عزیزان من، یہ جو ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آتی ہے، اس کی اہمیت کے عنوان سے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے کہ زیارت کیا ہے؟ جیسے ہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق و باطل کا معرکہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سامراجی قوتوں سے مقابلہ ہے، اسی امیر المومنین کی وصیت کے مطابق، جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو، حسن و حسین کو، یہ تاکید کی تھی کہ کونوا للظالمین عونا، کونوا للظالمین خصما، کہ ظالموں سے جھگڑا کرتے رہنا، ہمیشہ ظالموں سے برسر پیکار رہنا، للمظلومین عونا، اور جو مظلومین ہیں ان کی مدد کرتے رہنا۔ یہ سامراجی قوتوں سے، استحصالی قوتوں سے یزید استعارہ تھا ظلم و جبر و ستم کا، اور حسین استعارہ تھا امن کا، پیکر تھا امن و آشتی کا۔ حسین حق تھا، وہ باطل تھا۔ جیسے مولا کی شہادت ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا کی شہادت کے بعد فوراً یہ سارے نظریے کو، ساری قضیے کو آپ ذہن میں رکھیں، تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی تربت اس دنیا کی واحد تربت ہے جس کی جیسے ہی تربت بنی تھی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے بے اعجاز امامت 12 محرم کو یا 13 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی اس مقام پہ، قبر حسین ہے جہاں پہ اس مقام پہ قبر بنائی، تو یہ واحد قبر تھی جو بنتے ہی مجاوری کے اس میں آ گئی، یعنی لوگ چوک در چوک حسین ابن علی کی زیارت کرنے آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی مظلومانہ طریقے سے، ظلم و ستم سے، حالان کہ ظالم کی حکومت تھی، تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا عنوان قبر حسین کی زیارت بن گیا۔ اس زمانے میں ابھی عزاداری شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی آہ و بکا شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی ظالم کے خلاف نعرہ لگانے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن یہ عزاداری سب سے پہلے جو ہوئی وہ قبر حسین کی زیارت ہوئی۔ یعنی قبر حسین کی زیارت کا مطلب کیا؟ قبر حسین کی زیارت پہ آپ گئے اور قبر حسین کی زیارت کو دیکھ کے قبر حسین کو بوسہ دیا، قبر حسین سے لپٹ گئے، نہیں، بلکہ جو مروی زیارات ہیں، ائمہ علیہم السلام نے جو زیارات بتائیں، ان کے جملوں پہ غور کریں کہ اس زمانے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پہ آ کے تجدید عہد وفا کرتے تھے، وفا کا اعلان کرتے تھے۔ آج تک بھی جو زیارات پڑھی جاتی ہیں وہ اسی زمانے کی زیارتیں ہیں۔ چھٹے امام نے زیارت بتائی، آپ جو زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، انی سلم لمن سالمکم، اے حسین جس سے بھی آپ کا صلح ہے اس سے میرا صلح ہے، انی سلم لمن سالمکم وحارب لمن حاربکم، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے۔ پتہ چلا زیارت کا مفہوم یہی ہے کہ انسان حسین مولا کی نصرت کے عنوان سے جب بھی قبر حسین پہ آئے تو اپنے آپ کو حسین کا سپاہی بنا کے آئے، اور یہی سبب ہے کہ جس وقت آپ قبر حسین کا بوسہ دیتے ہیں تو حکم ہے کہ جب قبر سے لپٹ جائیں، ذریعہ مقدس سے لپٹ جائیں، تو یہ جملے کہیں، بے ابی انتم و امی یا ابا عبداللہ، بے ابی انتم و امی یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آپ پہ قربان جاؤں، یعنی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو امپارٹنس آف زیارت، زیارت کا مفہوم، زیارت کا مقصد یہی ہے کہ انسان حسین کا بننے کے لیے حسین کی قبر تک آتا ہے، حسین مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور پھر مولا کو سلام پیش کرتا ہے کہ مولا آپ کو سلام ہے، آپ کے دشمنوں پہ لعنت ہے، لعن اللہ امتن قتلت، لعن اللہ امتن ظلمت، اس امت پہ لعنت ہے جس نے ظلم کیا۔ یہ زیارت کے جملے زیارت کی اہمیت کو، زیارت کے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر اصحاب حسین کے پاس آتا ہے، حسین جتنی تو منزل نہیں ہے نا،
حسین کی اولاد جتنی بھی منزل نہیں ہے، لیکن اصحاب حسین کی پیروی کرتے ہوئے جس وقت اصحاب حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، یہ اللہ کے ولیو، یہ اللہ کے پیارو، یہ اللہ کے محبوبو، تم پہ سلام ہو۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، خدا کے دین کے مددگاروں تم پہ سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، رسول اللہ کے مددگاروں تم پہ سلام ہو۔ یہ ایک تجدید عہد وفا ہے، یہ زیارت کا طریقہ کار ہے، یہ صرف جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ زائر اپنے زبان سے ان کو سلام پیش کر کے یقین دلاتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں اس مقام پہ آیا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں یزیدی قوتوں سے برسر پیکار رہوں گا، میں حسینی رہوں گا، میں اس مقام پہ آ کے حسینی بننے آیا ہوں، حر بننے آیا ہوں۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، امیر المومنین کے انصار ہیں، یعنی دین کے انصار، رسول اللہ کے انصار، امیر المومنین کے انصار۔ السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اس سیدہ کے انصار، یعنی مدد کرنے میں سب کی مدد کی ہے، ہر کسی کی تحریک کی مدد کی ہے۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن المجتبی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین۔ پھر یہ اس مقام پہ انسان جو زائر ہے، اس زائر کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند فرمایا اور کہا کہ اس مقام پہ اب تیری ذمہ داری یہ ہے، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، کہ اس مقام پہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کہ آپ خود بھی پاک ہو گئے، اس زمین کو بھی پاک کر گئے۔ یہاں سے وہ ایک اعلان کرتا ہے، ظاہر اعلان کرتا ہے، ظاہر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، ظاہر وہاں پہ آنے میں امام حسین علیہ السلام کے منشور ان کی تحریک سے وابستہ ہونے کے لیے کہتا ہے۔ اور کس کے جملے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کے، یعنی امام صادق علیہ السلام کی، ہمارے چھٹے امام کی بھی خواہش یہ تھی، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَكُمْ، کاش کہ جعفر صادق بھی آپ کے ساتھ ہوتا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَكُمْ، کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ 61 ہجری میں نہیں تھے، ابھی آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن ابھی بھی آ کے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے۔ کیوں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ یہ جو اتنی بڑی آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، یہ کامیابی ہمیں بھی حاصل ہو جاتی۔ عزیزان من، یہ ایک زیارت کے امپارٹنس کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، کہ زائر صرف قبر مطہر سے یا زری سے مس ہونے کے لیے نہیں آتا، جبکہ مس ہونے کا بھی ثواب ہے، قبر مطہر سے مس ہونے کا ثواب ہے، زری مقدس کو دیکھنے کا ثواب ہے، لیکن تب جب حسینی بن جائے، اور جب حسینی بن جائے گا، حسین کے منشور سے ہمکاری کرے گا، حسین کے پیغام سے ہمکاری کرے گا، یزیدی قوتوں کا انکار کرے گا، تو یہاں سے حر بن کے جائے گا۔ گناہ گار تھا، یہاں پہ آیا تھا، اور وہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یعنی گناہ گاروں کے لیے بات کی نا، یحببکم اللہ، یہ محبت کا تقاضا یہ ہے، اس مصطفیٰ کا اتباع کرو، اس مصطفیٰ کی پیروی کرو، اس نبی کی پیروی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پیروی کے نتیجے میں خداوند متعال 2 انعام دے گا، ایک تو یحببکم اللہ، خدا بھی تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزان من، اگر پیغام پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت اس دور میں بڑھ جاتی ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچے، لیکن اس معرفت کے حق کے ساتھ، جیسے مولا نے فرمایا ہے، من زار قبر الحسین عارفاً بحقہ، کہ جو بھی حسین مولا کے قبر کی زیارت کرے، لیکن عرفان کے ساتھ، جو عرفان ہے، جو ان کا حق کا عرفان ہے، تو کیسے ہے؟ کمن کان زار اللہ فی عرشہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش پہ جیسے اس نے زیارت کی، کہ یہ سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے، محبت الہی کا سلسلہ ہے۔ بس عزیزو، اسی لیے بس 2-4 جملے اور بھی آپ کی خدمت میں دیکھیں کہ اس زیارت کے اسرار اور رموز پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، وقت کم ہے، اس کے فائدوں پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، وقت کم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، لیکن دیکھیں کہ جب انسان اس مقام پہ آتا ہے، اگر آپ آداب زیارت شیخ عباس قمی کے مفاتیح الجنان میں پڑھیں، آداب زیارت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے غسل ہے، یعنی انسان جسمانی کثافتوں سے بھی اور روحانی کثافتوں سے بھی پاک ہو کے آئے ان کی بارگاہ میں،
اور جب غسل کرے تو دعا کون سی مانگے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہیں سے سفر زیارت شروع ہو جاتا ہے، جب انسان غسل کر کے پاک و پاکیزہ ہو کے آتا ہے۔ یعنی حسین کی بارگاہ میں آنے کی اہمیت ہی یہ ہے کہ انسان کتنا بھی کثیف ہو لیکن اس جگہ پہ آ کے لطیف ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ آ کے روحانی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غسل کا پانی اپنے اوپر ڈالتا ہے تو اللہم طہرنی، یہ اللہ مجھے پاک کر۔ یعنی جتنی بھی کثافتیں تھیں، یعنی جسمانی کثافتیں تو پانی سے دور ہوتی ہیں لیکن روحانی کثافتیں بھی دور ہو جائیں۔ اللہم طہرنی و طہر لی قلبی، اور میرے قلب میں جو برائیاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، حرام ہے، خدا جانے کتنی بیماریاں ہیں انسان کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان قصد کرتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آنے کا۔ اللہم طہرنی و طہر لی قلبی و شرح لی صدری، اور میرے سینے کو کشادہ کر، و اجر علی لسانی مدحتک، اللہ اکبر، اور میرے زبان پہ جاری کر مدحت، ثنا جاری کر۔ اللہ اکبر۔ یہ پاک و پاکیزہ مقامات ہیں، پاک و پاکیزہ جگہ ہے، اس جگہ پہ انسان آتا ہے تو یقیناً اس کا روح، اس کا قلب ذکاوت قلبی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس عزیزو، اسی طرح ایک اور بھی منزل لے لیں آپ کہ دیکھیں جس وقت زیارت عاشورہ کے جملے ہوتے ہیں، زیارت عاشورہ کے جملے بھی عجیب ہیں۔ زیارت عاشورہ بھی آپ یقیناً جب بھی مولا حسین کے حرم مطہر میں آتے ہیں اور مولا حسین کے پاس زیارت عاشور پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، تو ان جملوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب زیارت عاشور انسان ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، یعنی دعا مانگتا ہے کہ اب میں اس مقام پہ بیکار نہیں آیا، اس مقام پہ میں بیکار نہیں آیا، اس مقام پہ میں کام کرنے آیا ہوں، اور میں اس کام میں دعا یہ مانگ رہا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میری زندگی ایسی زندگی بنا دے جو محمد و آل محمد کی زندگی ہے۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی، یعنی اب موت بھی قبول کرنا ہے، کیونکہ اس مقام پہ آ کے انسان موت سے نہیں ڈرتا، اب موت سے محبت کرتا ہے، موت سے عشق کرتا ہے۔ اب حسین کی جالی میں ہاتھ ڈالا ہے تو زندگی سے پیار نہیں رہا، اب اس کو حسینی بننا ہے، یزیدی قوتوں سے ٹکرانا ہے، تو اسی لیے کہتا ہے وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، موت بھی مجھے وہ دے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت ہے۔ بس عزیزو، ختم کریں بات کو کہ دیکھیں کہ یہ کتنے اسرار و رموز ہیں اس مقام پہ، کتنی اہمیت ہے کہ جب انسان زائر بن جاتا ہے تو پھر اس کو امام حسین کی نصرت کا وعدہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر نصرت میں کیا چاہیے؟ ثبات قدمی چاہیے۔ تو آخر میں جس وقت سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں بھی انہی باتوں کو دہراتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی مجھے منزلت حاصل ہوئی، حسین مولا کی بارگاہ میں پہنچے، عرش کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی زیارت کی، یہ کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے، اس مقام پہ تو انبیاء زیارت کو آتے ہیں، ائمہ علیہ السلام زیارت کو آتے ہیں، ملائکہ اس مقام پہ طواف کرتے ہیں، ملائکۃ المقربین اس مقام پہ موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، جس وقت انسان زائر اس جگہ پہ آتا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اسی لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ انسان اس جگہ سے آ کے ایک نئی پوسٹ لیتا ہے، نیا عہدہ لیتا ہے، دور دراز سے آئے، کسی جگہ سے وفد کر کے آئے، اکیلا آئے، لیکن یہاں سے ایک نئی ذمہ داری لے کے جاتا ہے۔ زائر یعنی ذمہ دار، پہلے غیر ذمہ دار تھا لیکن اب حسین کے لشکر کا سپاہی بنا ہے، اور جو حسین کے لشکر کا سپاہی بنے گا اس کا کام کیا ہے؟ حسین کے لشکر کے سپاہی کا کام یہ ہے کہ مولا مجھے بتائے مجھے کس مورچے پہ جانا ہے، مجھے کس مقام سے جنگ کرنی ہے، میں ایمن جاؤں یا شمال میں جاؤں، کس طرف جاؤں، کس مقام پہ جاؤں؟ تو مولا کی طرف سے جو بھی ذمہ داری اس کو عنایت ہوتی ہے، اس سے کم از کم ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے زیارت عاشور کے آخر میں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تو شکر کرتا ہوں، اور اس شکر کے بنیاد پہ تیری بارگاہ میں جھک کے سجدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں شکر کرنے والا بنوں ایسا۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، کیسے ہیں جو مصیبت پہ شکر کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، اللہ یعنی مصیبتوں پہ کوئی شکر ادا کرے ویسا حمد میں کر رہا ہوں ان کے لیے۔ اللہ پھر جو دعا مانگتا ہے،
اللہ اکبر۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین من یوم الورود۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جب حسین کی شفاعت چاہیے، جس وقت انسان اندھیری قبر میں داخل ہوگا تو تب شفاعت ہوگی جب حسین کی راہ میں چلے گا۔ اسی لیے جو آخری جملے ہیں وہ یہی جملے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، کہ میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، یعنی کوئی کام کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہے بھائی، باقی کس کام میں ثابت قدم رہے گا؟ اب اس ثبات قدمی کی دعا مانگ کے واپس جا رہا ہے کہ یا میرے مولا، یا میرے خالق، یا میرے مالک، حسین کے رب، یا رب الحسین، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس زیارت کے عنوان پہ، اختتام پہ، کہ میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ کس کے ساتھ؟ عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، حسین کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اصحاب تو حسین کے بہت تھے، لیکن اس مقام پہ حسین کے اصحاب کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ کون سے اصحاب؟ الذین بذلوا محجہم دون الحسین، وہ جنہوں نے اپنا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی اب میں یہ دعا کر کے یہاں سے زیارت سے جو سبق لے کے جا رہا ہوں دنیا میں، دنیا کو بتانے جا رہا ہوں، یزیدیو، او ابن سعد کے پیروکاروں، او ابن زیاد کے پیروکاروں، دنیا میں یزیدی قوتوں میں حسینی بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس لیے زیارت کی یہ فضیلت و اہمیت ہے کہ جب زائر یہاں آتا ہے تو اس زائر کو حسین ایسے نہیں چھوڑتے، حر بنا کے بھیجتے ہیں، اور جب یہاں سے حر بن کے جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، قیامت بھی اس کی ہے، یہ دنیا بھی اس کی ہے، قبر میں جاتا ہے تو حسین کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حسین علیہ السلام کی بار بار زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے فلسفے کو سمجھنے، اس کے بارگاہ کو سمجھنے اور اسرار و رموز کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔